اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ ماہ محرم میں نکاح کرنا، شادی کے پروگرامات کرنا جائز ہے یا نہیں، اور عام طور پہ لوگوں میں باقاعدہ یہ تاثر ہے کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس ماہ کے اندر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے خاندان کو شہید کر دیا گیا، لہٰذا اس وجہ سے اس ماہ کے اندر نکاح شادی وغیرہ کے پروگرامات ناجائز ہیں۔ یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کوئی ہوائی شریعت نہیں ہے، ایک جامع معنی شریعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جس طرح خوشی کے احکامات دیے ہیں اس طرح غم کے بھی احکامات دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے زندگی کے ہر ایک مسئلے کی، ہر جزئی کی رہنمائی کی ہے۔ کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے رہنمائی نہ کی ہو۔ کسی شخصیت کی کسی ماہ مبارک کے اندر شہادت الگ بات ہے، شہادت کا غم الگ بات ہے، شہادت کا دکھ الگ بات ہے، کسی کی رحلت الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جوڑ کر اس مہینے کو منحوس قرار دینا، اس میں نکاح نہ کرنا، شادی کا ناجائز ہو جانا، اس کا شریعت محمدیہ میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی کسی شخصیت کے کسی ماہ مبارک میں وفات پا جانے کی وجہ سے نکاح حرام ہو جاتا، نکاح ناجائز ہو جاتا، تو یہ حق تھا ربیع الاول کا، کیونکہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے سانحے سے بڑا کوئی حادثہ نہیں، کوئی سانحہ نہیں، اس میں نکاح حرام ہوتا۔ جب اس کے اندر نکاح ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، تو پھر ماہ محرم کے اندر بھی حرام نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نکاح کو حلال سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، لیکن محرم کے مہینے میں نکاح کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کے اندر 21 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں، ان کی شہادت ہے۔ تو جس ماہ میں والد کی شہادت ہے، باپ کی شہادت ہے، شیر خدا کی شہادت ہے، اس میں جب نکاح جائز ہے، اس میں شادی حرام نہیں ہے، تو پھر جس ماہ کے اندر حسین ابن علی کی شہادت ہے، اس مہینے کے اندر نکاح شادی ناجائز اور حرام کیوں ہوگی؟ اور یاد رکھیں، اگر شریعت میں یہ ہوتا کسی شخصیت کی شہادت یا وفات کی وجہ سے اس ماہ میں اس سال میں نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہوتا، تو پھر کسی بھی ماہ میں شادی نکاح جائز نہ بنتا، کیونکہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے کے اندر اسلام کی کسی نہ کسی بڑی فضیلت والی شخصیت کی وفات یا شہادت نہ ہو۔ کوئی دن نہیں بچتا، کوئی مہینہ نہیں بچتا، تو لہٰذا اس چیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ اسلام کے اندر شہادت حسین ابن علی کی وجہ سے محرم میں نکاح حرام ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہاں، اگلے دن ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ماہ محرم میں بیوی سے ہم بستری ہو سکتی ہے، ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو اندازہ لگائیں وہ فریق کتنی محنت کر چکا ہے قوم پہ، وہ فریق کس حد تک عوام الناس کا ذہن بنا چکا ہے، خرافات میں دین محمدیہ سے ہٹا کے اور ان رسومات، خرافات اور اپنے من گھڑت مسائل کو عوام کے ذہن میں نقش کر چکا ہے۔ یہ ان کی محنت ہے۔ ہماری محنت کیا ہے کہ ہم یہ آج تک یہ نہیں سمجھا سکے کہ نکاح حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو میں نے تو اسے کہہ دیا کہ بھائی محرم کے مہینے کے اندر بیوی سے ہم بستری بالکل جائز ہے، بلکہ ڈبل کرنی چاہیے، دن رات کرنی چاہیے، اور دن رات کرے اس وجہ سے کہ اس سے اگر عمل ٹھہرے گا تو حضرت حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں گے۔ میں نے مسئلہ اس کو اس طرح بتایا، اور اس وجہ سے تاکہ اس کے ذہن میں بیٹھے کہ ناجائز بات نہیں ہے۔ تو یہ غلط تاثر ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر یا نکاح حرام ہے یا ہم بستری، اس چیز کا شریعت محمدیہ میں کوئی تصور نہیں ہے۔